الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حلقہ بھی اس طرح تھا کہ چاروں طرف تھے، بڑا مجمع تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مجمع میں کوئی صلہ رحمی نہ کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا شخص ہو تو وہ اٹھ کر چلے جائے۔ اگر کوئی شخص اس مجمع میں قطع رحمی کرنے والا ہے، تعلق کو توڑنے والا ہے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو کسی غرض کی وجہ سے توڑ دینے والا ہے اور ان سے نہیں ملتا، ایسا قطع رحمی کرنے والا شخص اٹھ کر چلا جائے۔ تو دور سے، مجمع تو زیادہ تھا، دور سے ایک صاحب اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر گزری، دوبارہ وہ صاحب آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں نے یہ کہا کہ اٹھ کر چلے جائیں تو آپ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر آ کر واپس بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میری خالہ کا مجھ سے تعلق خراب ہوا تھا، وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھ رہی تھی، تو میں یہاں سے اٹھا اور اٹھ کر سیدھا ان کے پاس چلا گیا، اور وہاں جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے خلاف عادت آ کر دیکھا کہ میں ایسا کیسا اچانک آ گیا۔ تو وجہ بتائے، پوچھی، تو میں نے آپ کا ارشاد مبارک ان کو سنا دیا۔ تو انہوں نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپس کی وہ جو چپ کلش تھی، وہ جو ناراضگی تھی، وہ ختم کر دی، اور اس کے بعد میں آپ کی مجلس میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قوم پر رحمت نازل نہیں کرتے جہاں قطع رحمی کرنے والا ہو۔ علماء نے یہاں پر اس حدیث کی ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ قطع رحمی کرنے والے پر تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اس شخص پر بھی نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کے کام میں مصروف ہے، تو اس شخص پر بھی نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو آج ذرا ہم اپنی حالت کو بھی دیکھ لیں کہ ہر گھر میں جھگڑا ہے،
ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں فساد ہے۔ ظاہر ہے جب دین سے دور ہوں گے، احکامات کا پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ کی رحمت تو نازل ہوگی ہی نہیں۔ وقی ابو اللیث سمرقندی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص بڑا امانت دار تھا، بہت نیک صالح متقی آدمی تھا۔ تو لوگ اس کے پاس آتے تھے، امانت رکھوایا کرتے تھے، تو لوگوں کی امانت وہ اپنے پاس رکھتا، پھر ان کو وقت متعین پر واپس کر دیتا۔ ایک شخص خراسان سے آیا اور آ کر ان کے پاس 10,000 اشرفیہ امانت رکھوائی۔ ان صاحب کے پاس 10,000 اشرفیہ امانت رکھوائی۔ وہ اپنے سفر پہ چلا گیا، کوئی کام تھا۔ جب سفر سے واپس آیا تو واپس آ کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ صاحب کا انتقال ہو گیا، جو بڑے دیانتدار امانت دار تھے، جو لوگوں کی امانت رکھا کرتے تھے، ان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص ان کے گھر چلا گیا، گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی امانت لی ہے یا آپ کی کوئی امانت ان کے پاس ہے۔ تو وہ شخص بڑا پریشان تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم ہے، یہ میں کیسے واپس لوں۔ اتفاق سے ایک بڑا مجمع علماء کا بھی جمع تھا، تو اس نے اپنا مسئلہ جا کر علماء کو جا کر بتایا۔ علماء نے اس کو ایک ہیلا بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ تم آب زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ، جب آدھی رات ہو جائے یا ایک تہائی گزر جائے رات کا، تو آب زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو، اس کا نام لکھ کر زور سے پکارو۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، ایک دن کیا، جا کر اس شخص کو پکارا، دوسرے دن کیا، اس شخص کو پکارا اس کا نام لے کر، اور اسی طرح پھر تیسرے دن بھی کیا، لیکن تینوں دن آب زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آ کر علماء کے سامنے اپنا مسئلہ بتایا کہ میں ایسا کیا، 3 دن کرا میں، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو علماء بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس شخص کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے کہ شاید یہ جنتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی امانت داری کتنی مشہور تھی۔ پھر علماء نے کہا کہ تم ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، تم اس وادی میں چلے جاؤ اور اس کنویں میں جا کر اس کا نام لو اور زور سے پکارو۔ جیسے ہی یہ شخص وہاں پر گیا اور وہاں جا کر اس کنویں پہ جا کر اس کا نام لیا، نام لیتے ہی فوراً جواب آیا۔
اور اس نے کہا کہ میں آپ کا مال لے کر رکھا ہوا تھا اور میں نے آپ کا مال فلاں فلاں جگہ پر دفن کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، آپ فلاں کو جا کر بول دیں، اس کے کوئی عزیز تھے ان کو جا کر بول دیں، وہ آپ کو وہ مال نکال کر دے دیں گے۔ تو اس شخص نے بڑی حیرانگی کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ یہ بات اس سے پوچھی کہ آپ اس جگہ پر کیسے آئے؟ یعنی جو رحمت کا کنواں تھا، جہاں سے جنتی ہونے کی علامت تھی، وہ تو آب زمزم کا تھا، وہاں سے تو آپ کی آواز نہیں آئی۔ اور جو بدبختی کی جگہ تھی، گناہ گاروں کی جگہ تھی، جہاں سے گناہ گار کی آواز آنے کی امید تھی، اس جگہ سے آپ کی آواز آ گئی۔ تو آپ اس جگہ پر کیسے آ گئے؟ آپ تو بڑے دیندار تھے اور آپ تو بڑے امانت دار تھے، لوگوں میں آپ بڑے مشہور تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دراصل میرا اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق ہوا تھا، ایک رشتہ دار سے میرا کچھ جھگڑا سا ہوا اور تعلق ختم ہو گیا، اور اسی میں مجھے موت آ گئی۔ تو اس تعلق ختم کرنے کی وجہ سے، تعلق توڑنے کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں گناہ گار لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے جو یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص قطع تعلق کرنے والا ہو، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اور جو ساتھ والا ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہوتی۔ آج جو گھر گھر میں پریشانی ہے، نوکری والا الگ پریشان، کارخانے والا الگ پریشان، فیکٹریوں والا الگ پریشان، اور اسی طرح سبزی والا الگ پریشان۔ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ہر شخص مہنگائی کو رو رہا ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کھانے کو یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ لیکن ذرا اپنا محاسبہ بھی اگر کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت سے کتنا دور بیٹھا ہوا ہے۔ جب رحمت نہیں آئے گی تو مال میں برکت بھی نہیں آئے گی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رزق میں برکت ایک الگ چیز ہے اور رزق ایک الگ چیز ہے۔ رزق ٹھیک ہے، رزق ایک الگ، پوری ایک الگ چیز ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مال میں بہت برکت بھی ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ برکت ایک الگ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح رزق ایک نعمت ہے، اسی طرح برکت بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو جب مال میں برکت نہیں ہوگی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح مہینہ آیا اور کس طرح مہینہ گزر گیا، کس طرح سیلری آئی، کس طرح پیسے آئے، کس طرح تنخواہیں آئیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ذرا اس طرف بھی دھیان دیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم کس ڈھب پہ چل رہے ہیں، اسلام ہمیں کس چیز کی طرف حکم دے رہا ہے، شریعت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم اتنا دور چلے گئے کہ ہمیں معمولی باتوں پر ایسی حیرانگی ہوتی ہے کہ جیسے
کوئی بہت ہی نئی بات معلوم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ دوسروں سے ہم اتنے متاثر ہیں، دنیا سے اتنے متاثر ہیں، دنیا کے کاموں سے اتنے متاثر ہیں، اس میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے آپ کو صحیح طور پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔